ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ خواتین و حضرات، اس معرکہ میں افواج پاکستان نے نہ صرف حملہ آور دشمن کو اس کے تصور سے بڑھ کر ہزیمت بچائی، بلکہ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ جنگی حکمت عملی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ چیف آف ایئر سٹاف کی قائدانہ سربراہی میں دشمن کی عددی لحاظ سے بڑی فضائیہ کا غرور خاک میں ملانے میں ہمارے شیر دل شاہینوں نے دور حاضر کی سب سے طویل اور نتیجہ خیز فضائی جنگ کی منفرد مثال قائم کی۔ دشمن کے نہ صرف کئی جدید جنگی جہاز زمین بوس کیے بلکہ بے شمار عسکری تنصیبات کو تباہ کیا اور دشمن کے جنگی طیاروں کو زمین تک محدود کر دیا۔ اسی طرح چیف آف نیول سٹاف کی پیشہ ورانہ رہنمائی میں پاکستان کی بحری سرحدوں پر ہمہ وقت نگرانی اور مستعد دفاع نے دشمن کے بحری بیڑوں کو پاکستانی حدود سے سینکڑوں میل دور روکے رکھا۔ پاکستان کی مشرقی سرحد پر متعین پاک فوج، خاص طور پر ورکنگ باؤنڈری اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات جرری افسروں اور جوانوں نے اپنی روایت کے عین مطابق نہ صرف دشمن کی جارحیت کی کوششوں کو ناکام بنایا بلکہ اس کی دفاعی پوزیشنوں کو تباہ کر کے شدید نقصان پہنچایا اور شکست خوردہ دشمن کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کر دیا۔ دشمن کی ہرزہ صحرائی سے اس کی بکلاہٹ واضح تھی۔ ہندوستان کو اس جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ علاوہ ازیں فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ افواج پاکستان کی ان تمام بیان کردہ صلاحیتوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو۔ ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ۔ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ اسی ولولے، دفاعی صلاحیت اور قومی عزم کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے جنگ بندی کی خواہش کا اظہار عالمی اور دیگر بیرونی قوتوں سے کیا۔ شکست خوردہ ہندوستان نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی جسے پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر قبول کیا۔